بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بہت سے چھوٹے بچے مختلف چیزوں کو اپنی آنکھوں، کانوں اور ناک میں ڈالنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں۔ لوئس نام کے اس بچے نے اپنے کان میں ایک پینسل کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا۔ اگرچہ اس کو یہ پینسل کان میں ڈالنا بڑا ہی آسان لگا، لیکن یہ پینسل اب کسی بھی طرح واپس باہر نہیں آ رہی تھی۔ آج لوئس کی ماں جب کام پر گئی تو اس کی دادی شیلا اس کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر موجود تھی۔ 10 سالہ لوئس آج اپنے کمرے میں کلرز کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ اپنی دادی کے پاس آیا اور اس نے اپنی دادی کو کہا کہ اس کا کان درد کر رہا ہے۔ اگر لوئس آج بھی کسی کو کچھ نہ بتاتا تو یقیناً اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہو سکتا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے کان میں دیکھا لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس کو اندازہ تھا کہ لوئس کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ اسی دوران لوئس کان میں خارش کرنے کے ساتھ ساتھ رونے بھی لگا۔ اس کی دادی نے اسے فوراً سے ہسپتال چلنے کو کہا، لیکن لوئس کو اب اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ اس نے اس چیز کو اپنے کان سے باہر نکالنے کے لیے دیوار پر سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کی دادی نے زور سے اس کو بازوؤں سے پکڑ لیا تاکہ وہ دیوار کے ساتھ سر مار مار کر کہیں اپنا سر نہ پھوڑ ڈالے۔ اس کی دادی کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس کی دادی ہسپتال کے دروازے سے لوئس کے ہاتھ اس کے پیچھے کس کر پکڑے ہوئے داخل ہوئی۔ اس وقت لوئس سسکیاں لے رہا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کے ساتھ کیا کر چکا ہے اور اس وجہ سے وہ کون کون سے مسائل میں پھنس سکتا ہے۔ اس کی دادی اس کو ڈاکٹر کے کمرے میں چھوڑ کر بے بسی کے عالم میں ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ فلپ رسل نام کے اس ڈاکٹر نے جب لوئس کے کان میں دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے ٹولز اس بچے کے کان میں پھنسی چیز کو نہیں کاٹ پا رہے، اور یوں اس کو اس بچے کے کان سے یہ چیز باہر نکالنے کے لیے زیادہ ایڈوانس ٹولز کی ضرورت ہوگی۔ لوئس کا کان اس میں موجود پینسل کی وجہ سے مکمل طور پر بند تھا، اور ادھر لوئس بہت زیادہ ڈرا ہوا بھی تھا، جس وجہ سے ایک فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کو کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی ڈاکٹر کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ پینسل اس بچے کے کان میں اتنی گہری جا چکی تھی کہ کوئی بھی ٹول اس بچے کے کان میں موجود پینسل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آخر ڈاکٹر نے لوئس کو بالکل ایک ہی جگہ ساکت رہنے کو کہا تاکہ اس کے ٹول میں موجود چیز کہیں گر نہ جائے۔ جیسے ہی یہ چیز اس بچے کے کان سے باہر آئی تو سمیت ڈاکٹر کے آپریشن روم میں موجود تمام لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ چیز ایک پینسل کی طرح بالکل بھی نہیں دکھتی تھی۔ ادھر ڈاکٹر نے لوئس کو کہا کہ میرے پاس جلدی آ کر تم نے ٹھیک کیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا یہ وہ ساری چیز ہے جو تم نے کان میں ڈالی تھی، یا پھر ابھی بھی تمہارے کان میں کچھ موجود ہے؟ تو لوئس نے کہا کہ ہاں یہ ساری ہے، لیکن ڈاکٹر کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اس کے کان میں دیکھنے لگا، اور تب اس نے اس بچے کے کان میں جو دیکھا اسے دیکھ کر اس ڈاکٹر کو خود بھی بے حد خوف آیا۔ ایک چھوٹی سی گول اور چوڑی سی چیز ڈاکٹر کے ٹولز میں پھنسی، اور جیسے ہی یہ چیز لوئس کے کان سے نکلی تو لوئس کو بے حد آرام محسوس ہوا، لیکن اس کمرے میں موجود تمام لوگ اس چیز کو دیکھ کر بے حد کنفیوز ہو چکے تھے، لیکن لوئس کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کے کان میں ایک پینسل ہے، جبکہ ڈاکٹر نے تو اس کے کان سے ایک گھڑی کا سیل نکالا تھا۔ ڈاکٹر نے لوئس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ایک پینسل تھی؟ تو اچانک لوئس کا یقین شک میں بدل گیا، اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ میں نے کان میں ایک پینسل ڈالی تھی۔ کان میں ایک پینسل کا پھنس جانا بہت خطرناک انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھا، اور یوں اس کو لوئس کے کان سے لوئس کے جھوٹ کے باوجود سیل نکالنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ ادھر لوئس نے بتایا کہ یہ سیل میرے کان میں آج نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے پہلے پھنسا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کان کا پردہ بھی پھٹ چکا ہے، اور 6 ہفتوں میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیل اگر تمہارے کان میں لیک ہو جاتا تو اس سے لیک ہونے والا ایسڈ یقیناً اتنا نقصان کر دیتا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہمارے کیا بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کے بس میں مشکل ہی تھا۔ اس کی دادی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اپنے کان میں یہ کب اور کیسے ڈالا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ کان میں انگلی ڈالتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سیل اتنا اندر تک چلا گیا کہ اس کی وجہ سے لوئس کے کان کا پردہ بھی پھٹ گیا۔ اب بات کرتے ہیں جان بن کی۔ 14 اگست 1951 کے دن جان بن نامی اس آدمی کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ پورٹلینڈ میں بنے اپنے گھر کے کچن میں وہ بیٹھے تھے، تبھی ان کے گھر پولیس آتی ہے، اور 14 سال کے جان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ایک پولیس والے کو جان سے مارا ہے۔ بے شک یہ سب الزامات بے بنیاد تھے، کیونکہ جس رات یہ جرم ہوا تھا جان اپنے گھر میں سو رہا تھا، لیکن لوئس نامی جاسوس نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور جان کو گرفتار کرا دیا، اور عدالت نے اسے 20 سال کی سزا بھی سنائی۔
لیکن بعد میں اس سزا کو کم کر کے 9 سال کر دیا گیا کیونکہ جان اس وقت نابالغ تھا۔ جیل میں جان نے بہت برے حالات کا سامنا کیا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو جیل سے خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا کیونکہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب اس کام کے لیے جان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، جس کے لیے اس نے بچوں کی کچھ کتابیں اور ڈکشنری جیل میں ہی منگوائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں اس سے بہت مسئلہ ہوا، مگر وہ جلد ہی پڑھنا لکھنا سیکھ گیا۔ 3 سال قید کے دورانیے میں جان نے لائبریری کی سب کتابیں پڑھ لی تھیں۔ اب اسے بڑے آدمیوں والی جیل میں بھیجا گیا، جہاں بھی اس نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا۔ 2006 میں جان کو آزادی ملی، لیکن اب اس کے لیے ایک نوکری ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ جہاں جاتا اسے بتانا پڑتا کہ اس پر قتل کا الزام لگا تھا اور وہ جیل کاٹ کر آیا ہے۔ لیکن اس نے یہاں بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے وکیلوں کی مدد سے اپنے کیس کو پھر سے ریویو میں ڈالا اور 2018 میں اسے عدالت کی طرف سے پوری طرح بے قصور ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ساری عمر بچوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ اپنا پڑھا ہوا سبق لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اس نے اپنی ایک لائبریری بھی بنائی ہے جس کا نام وائس آف ان ہرڈ رکھا ہے۔ اس لائبریری میں آج 80,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیانگ یوئی کی۔ یہ چین کے شہر شنزن کا رہنے والا 11 سال کا عام اسکول کا بچہ تھا جس کا نام لیانگ یوئی تھا۔ 9 سال کی عمر میں ڈاکٹرز کو اس بچے کے دماغ میں ٹیومر ملا۔ یہ سب ایک عام سر درد سے شروع ہوا جو ہر کوئی کبھی نہ کبھی محسوس کرتا رہتا ہے، لیکن لیانگ کے کیس میں یہ سر درد جان لیوا بیماری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس بچے کو اب ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیانگ کو اپنی بیماری کا پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ جلد ہی وہ اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے اصل ہیرو والا کام کیا۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اپنے جسم کے سب حصے چیریٹی میں دینا چاہتا ہے تاکہ اور بیمار بچے اپنی زندگی خوشحالی سے گزار سکیں۔ ایک بچہ جس کو پتہ تھا کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہے، اور اس کے بعد بھی ایسی سوچ رکھنا بھی قابل تعریف ہے۔ جب لیانگ کی موت ہوئی تو ہسپتال میں موجود ہر ڈاکٹر نے جھک کر اس بچے کو سلام پیش کیا، اور کچھ اس طرح اس بچے کو عزت بخشی گئی۔ لیانگ کا جگر اور گردے نکال لیے گئے اور ان کی مدد سے مزید بچوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اب بات کرتے ہیں اینتھونیس گناون کی۔ 2018 کے آخر میں انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا سونامی سیلاب آیا۔ اس سیلاب میں 4 سے 7 میٹر تک کی اونچائی والی لہریں سوالاواسی صوبے سے جا ٹکرائیں، اور اس سیلاب میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ لیکن ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور انہی واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان کتنے ہیروز موجود ہیں۔ 21 سالہ گناون نامی یہ لڑکا ایئر ٹریفک میں کام کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا اور پولو ایئرپورٹ پر پیسنجر جہاز کا ٹیک آف کروا رہا تھا، اور تبھی ایئرپورٹ پر سونامی کا حملہ ہوا۔ اس نوجوان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ فوراً ایئر ٹریفک ٹاور سے باہر نکل گئے، مگر گناون 148 لوگوں سے بھرے ہوائی جہاز کا ٹیک آف کروانے میں مصروف تھا۔ جہاز تو اڑ گیا مگر گناون کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے اسے 4تھی منزل سے کودنا پڑا۔ اسے گہری چوٹیں بھی آئیں اور اسے بچانے کے لیے پلین کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن رستے میں ہی وہ دم توڑ گیا اور اس کی یہ موت رائے گاہ نہیں گئی۔ گناون کی یہ موت رائے گاہ نہیں گئی کیونکہ اگر وہ بروقت ٹیک آف نہ کرواتا تو 148 لوگوں کی جان خطرے میں تھی۔ اس کی یہ قربانی پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔